کیا آپ کی ماضی کی غلطیاں آپ کو پریشان کر رہی ہیں؟ کیا آپ نے اتنی دفعہ نافرمانی کر لی ہے کہ اب اس زندگی میں اپنے اعمال کے نتائج سے بچنے کی امید ہی ناممکن ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں آپ کو معاف کر دے گا، لیکن آپ نے جو یہاں کیا اس کے لیے آپ فی الوقت پھنس گئے ہیں۔ آدم علیہ السلام جنت سے نکالے جانے کے بعد تقریباً 200 سال تک روتے رہے۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے اندر کیمیائی ذروں نے لمحوں میں تقریباً کھا ہی لیا تھا، جب ایک دن تقریباً 100 سال کے برابر محسوس ہوتا تھا۔ گناہ کا بوجھ اٹھانا مشکل ہو سکتا ہے، اور جیسے ہی کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے ہماری قسمت مختلف طریقوں سے بدترین موڑ لے لیتی ہے۔ ایک تو ہم رزق سے محروم ہو سکتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لا يحرم رزق بذنب يصيبه، کہ بلا شبہ آدمی اپنے کسی گناہ کے سبب رزق سے محروم ہو سکتا ہے، اور وہ کوئی برسوں پرانی گناہوں والی زندگی ہو سکتی ہے جس کی آپ نے توبہ نہیں کی اور اب وہ آپ کو اپنی جکڑ میں لے رہی ہے۔ جب امام ابن سیرین رحمہ اللہ نے اپنے آپ کو قرض میں پایا، وہ پریشان ہوئے اور فرمایا انی لعارف هذا الغم بذنب اصبته منذ 40 سنہ، کہ یہ پریشانیاں شاید اس گناہ کا نتیجہ ہیں جو مجھ سے 40 سال پہلے سرزد ہوا۔ گناہ ہمارے تعلقات کو بھی متاثر کر سکتے ہیں۔ بعض اسلاف رحم اللہ فرمایا کرتے تھے انی لعاص اللہ فارى ذلك في خلق دابتي وامرأتي، کہ میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں اور پھر میں اس گناہ کے نتائج اپنی سواری کے جانور اور حتیٰ کہ اپنی زوج میں بھی دیکھتا ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گھر کے کام بگڑنے لگتے ہیں، آپ کی گاڑی خراب ہونے لگتی ہے، آپ کے کام پر مشکلات بڑھ جاتی ہیں کیونکہ وہ گناہ ان برکتوں کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت معاویہ کو خط لکھا جب وہ خلیفہ تھے، ان العبد اذا عمل بمعصیۃ اللہ عد حامدہ من الناس ذامہ، کہ بے شک اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو وہ سب لوگ جو اس کی پہلے تعریف کیا کرتے تھے اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اور ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی کو محتاط رہنا چاہیے کہ مومن کا دل اس پر لعنت بھیجنے کا سبب نہ بنے اور اسے احساس بھی نہ ہو اس بات کا۔ تلعنہ قلوب المؤمنین من حیث لا یشعرون، اور ان سے پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے فرمایا جو شخص گناہ پر اصرار کرتا ہے چاہے وہ صرف اللہ اور اس کے درمیان ہی کیوں نہ ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنوں کے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا کر دیتا ہے۔ اب بعض اوقات ہمارے گناہوں میں دوسرے براہ راست شامل ہوتے ہیں اور اس کا تعلق ہمارے کردار میں کسی قسم کی کمی سے ہوتا ہے۔ کبھی کبھار جب آپ اپنی زندگی کی مشکلات کا ایک خاص انداز میں جواب دینے کے عادی ہو جاتے ہیں، آپ اس منفی رد عمل کے چکر میں پھنس کر رہ جاتے ہیں۔ مثلاً آپ کو کسی اور کے جذبات کا سرد مہری سے جواب دینے یا کسی اور کی آپ سے مایوسی کا اپنے غصے سے جواب دینے کی عادت ہے، اور پھر جب آپ کو اپنے پچھلے اعمال کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ دوسروں پر آپ کی غلطیوں کا اثر آپ کے انداز سے کہیں زیادہ پڑا ہے۔ اور وہ ایک تقسیم پیدا کر دیتا ہے، یا آپ اور آپ کے قریب ترین لوگوں کے درمیان ایک دیوار حائل کر دیتا ہے، یا آپ کو دوسرے گناہوں کے دلدل میں پھنسا دیتا ہے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک زبردست روایت بیان کرتی ہیں۔ انہوں نے فرمایا مجھے یاد ہے ایک مرتبہ وہ پوری رات قیام اللیل میں گزار رہے تھے اور اس میں وہ صرف ایک ہی دعا مانگ رہے تھے، اور وہ یہ کہ اللہ ان کے اخلاق کو سنوار دے۔ وہ کہتی ہیں میں دیکھتی رہی اور میں نے فجر تک انتظار کیا، پھر میں نے ان سے پوچھا آپ نے صرف یہی دعا کیوں مانگی؟ انہوں نے کہا او ام دردہ کہ اگر انسان کا اخلاق اچھا ہے تو وہ قدرتی طور پر بہت سارے لوگوں کو اس خوبصورت انداز سے متاثر کرتا ہے کہ وہ اس انسان کے لیے دعا کرتے ہیں اور وہ اس کے نتیجے میں جنت میں جائے گا، جبکہ کوئی انسان اگر بد اخلاق ہے تو وہ بہت سے لوگوں کو غیر محسوس طریقے سے اتنی تکلیف پہنچائے گا کہ اس کے خلاف وہ دعا کریں گے
اور وہ دعائیں اسے جہنم میں لے جائیں گی، اگرچہ اس میں دوسرے ہی کیوں نہ شامل ہوں۔ مگر گناہ بھی ایک اور امتحان ہے، اور اس سے دنیا اور آخرت میں نجات کا ایک راستہ موجود ہے۔ اور آپ کتنے ہی دور جا چکے ہوں، اللہ تعالیٰ کا قریب ترین دروازہ توبہ ہے جس سے مومن داخل ہو سکتا ہے۔ ابن القیم رحم اللہ وضاحت کرتے ہیں کہ توبہ کا مقام بطور تجربہ کسی بھی روحانی مقام کے مد مقابل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ وہ فرماتے ہیں کثرۃ خاصہ تحصل للقلب، کہ ایک خاص قسم کا ٹوٹنا ہے جو صرف گناہ گار کے دل میں ہوتا ہے، اور وہ ٹوٹنا کسی اور چیز سے ختم نہیں ہوتا، نہ بھوک کی تکلیف سے، نہ شدید روحانی مشقتوں سے، حتیٰ کہ صرف اللہ کی محبت سے بھی نہیں۔ گناہ کو کرنا اور اللہ تعالیٰ کو دوبارہ تلاش کرنا آپ کے دل میں ایک خاص کیفیت پیدا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ کے جواب میں خود کو جس طرح سے بیان کرتا ہے ویسا وہ اپنے آپ کو کسی بھی اور عبادت میں بیان نہیں کرتا۔ لَاللَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ أَحَدِكُمْ مِنْ أَحَدِكُمْ بِغَلَطِهِ إِذَا وَجَدَهَا۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوشی ملتی ہے جتنی تم میں سے کسی کو ہو اگر وہ اپنا مال سے لدا ہوا کھویا ہوا اونٹ واپس پا لے۔ ابن القیم رحم اللہ فرماتے ہیں شیطان آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوانے پر بہت خوش ہوا تھا، اس بات سے غافل تھا کہ غوطہ خور سمندر کے قیمتی ہیرے لے کر دوبارہ اوپر آنے کے لیے ہی اس کی تہ تک جاتا ہے۔ اور یونس علیہ السلام کے سمندر کی تہ میں مچھلی کے پیٹ میں جکڑے ہونے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس موقع پر انہیں چن لیا اور ان کو صالحین میں سے بنایا، یعنی اس آزمائش سے ان کا درجہ پہلے درجے سے زیادہ بلند ہو گیا۔ اگرچہ ہمارے گناہوں کے اثرات علاج کا ایک لازمی حصہ ہیں، مگر ہمیں ان میں جکڑے ہوئے رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام اب جنت میں داخل ہوں گے پہلے سے زیادہ بلند درجے کے ساتھ، اور ہم سب کو اولاد کی صورت میں بھی انہیں نوازا جائے گا۔ یونس علیہ السلام اپنی قوم کے پاس واپس لوٹے جنہوں نے انہیں جھٹلا دیا تھا، اور دیکھ کر حیران ہو گئے کہ وہ ان کے آنے سے کتنا خوش ہیں، اور آخرکار سب نے انہیں قبول کر لیا۔ اور نیکوکاروں کی قبولیت اللہ تعالیٰ کی قبولیت کی نشانی ہے۔ اذا وقع منك ذنب فلا يكن سببا ليسك من حصول الاستقامة مع ربك فقد يكون ذلك آخر ذنب قدر عليك۔ جب گناہ ہو جائے تو اپنے رب سے تقوی کے حصول کے لیے مایوس نہ ہو، کیونکہ وہ آخری گناہ ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مقدر کیا۔ جیسے آپ نے کسی ایسے شخص کو تکلیف دی ہو جس نے آپ کے خلاف دعا کی تھی، یہ نہ بھولیں کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے وہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے آپ کی مغفرت کی دعا کر رہے ہوں۔ اللہ سے توبہ کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ ان لمحات کا اقرار کریں جب آپ اس سے غافل ہوئے، اور وہ لوگ جنہیں خاص طور پر آپ نے تکلیف پہنچائی، چاہے انجانے میں ہی صحیح، یا ان کی دیوی محبت میں تکلیف پہنچائی، ان کو تب تکلیف ہوئی جب آپ نے خود کو تکلیف پہنچائی، لیکن اللہ اور آپ کے گھر والے آپ کے پلٹنے پر خوش ہوتے ہیں۔ اور جب آپ دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ کس طرح آپ کے گناہوں نے دوسروں پر بوجھ ڈالا، آپ کو یہ احساس بھی ہونا شروع ہوگا کہ یہ صرف آپ کے قریب ترین لوگ نہیں تھے جو آپ کے اپنی زندگی بدلنے اور اپنی ذات کو بہترین بنانے کے انتظار میں تھے، اس میں آپ کی امت بھی شامل ہے۔ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔